الاسلام دینن، اور لوگوں جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہے گا، یہ ایک ہی دین، اور رحمان اور رام میں صرف کیا فرق ہے؟ کہتے ہیں نون کا فرق ہے یا ہا کا فرق ہے، باقی رحمان اور رام علیہ اللہ ایک ہی چیز ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اور اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کے آنا چاہے اللہ کے پاس، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، صاف بات کہتے ہیں لن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہرگز ہم اس سے قبول نہیں کریں گے۔ یہ جو وحدت ادیان کا پرچار ہے نا کہ سارے ہی دین ایک ہیں، اور یہودیت بھی وہی ہے، عیسائیت بھی وہی ہے، اور اللہ نے سب کو بلایا ہوا ہے، اور سب قیامت میں پہنچ کے ایک ہی ہو جائیں گے اور سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی، انہیں ڈرنا چاہیے اس وعید سے۔ اللہ نے کہا ہے فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہرگز ہم اس سے قبول نہیں کریں گے جو بھی اسلام کے علاوہ دین لے کے آئے گا دوسرا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں وہ بڑا نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا، بڑا خسارہ اس کو پہنچے گا۔ ساری زندگی محنت کرتا رہا اور وحدت ادیان پہ کام کرتا رہا، دین ایک ہی ہے سب کا، اور وہاں پہنچا تو پتا چلا جتنے سکے لایا ہوں سب کھوٹے ہیں، اور یہاں تو ایک ہی سکہ چلا اسلام والا، اب تو نہ پلٹ کے جا سکتا ہے، زندگی ملتی ہے نہ کچھ کر سکتا ہے، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آخرت میں خسارہ ہے۔ دیکھا ہے کیف یہدی اللہ قوما، اللہ کیسے کس قوم کو ہدایت دے، کفروا بعد ایمانہم، جو ایمان لانے کے بعد پھر کفر کرتے ہیں۔ ایمان دیا ہے اللہ نے، اب کفر کی طرف لپکتے ہیں، اب کافر انہیں اچھے لگتے ہیں۔ وشاہدوا، اور یہ گواہی دے چکے ہیں کہ ان الرسول حق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں، وجاءہم البینات، اور ان کے پاس واضح دلائل آ چکے ہیں اسلام کے حق ہونے کے، اس کے باوجود اب یہ کفر کی طرف لپکتے ہیں کہ کفر کو اپنا لیں۔ اتنی وعید ہے، اس لیے عیسائیوں، یہودیوں یا دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں، آدمی کو کسی کی مذہبی رسومات میں نہیں شرکت کرنی چاہیے، بچائے اپنے آپ کو۔ مذہبی رسومات میں شرک ہوتا ہے، مذہبی رسومات میں اسلام کے خلاف بات ہے نا۔ ایک ہے ان کے کلچرل جو فنکشنز ہوتے ہیں، وہ پھر اگر جائز ہیں تو جائز ہیں، ناجائز ہیں تو ناجائز ہیں، جیسے شراب ہے، بے پردگی ہے، یہ ان چیزوں کو ناجائز کر دیتی ہے، لیکن ان کے کلچرل فنکشنز، یعنی جیسے اپنے ملک کی کوئی دن مناتے ہیں، تہوار مناتے ہیں، وہ تو ہوئے جائز۔ اور مذہبی تہوار ان کے جن میں خدا کے ساتھ شرک ہو، جن میں اللہ کی وحدانیت پہ، اسلام پہ حرف آتا ہو، کبھی نہیں جانا چاہیے اس میں۔ اللہ نے کہا ہے خدا اس قوم کو کیسے ہدایت دے گا جنہوں نے گواہی، جو ایمان کے بعد کفر کرتے ہیں اور گواہی دے چکے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، وجاءہم البینات، جن کے پاس واضح دلائل آ چکے ہیں۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ایسی ظالم قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ یہ ظلم نہیں تو کیا ہے کہ خدا نے اتنا کچھ دیا پھر اس کے باوجود کفر، اور جو کفر کرتے ہیں اولئک جزاؤہم، ان کی سزا یہ ہے کہ ان علیہم لعنت اللہ، ان پر خدا کی پھٹکار پڑے۔ خدا کی پھٹکار کا مطلب ہے خدا کی رحمت سے یہ لوگ دور ہو جائیں، لعنت کا مطلب رحمت سے دوری، خدا کی رحمت اور برکتیں دنیا کی زندگی میں نہ رہیں ان کی، اور آخرت میں بھی وہ تو رہیں گی نہیں۔ والملائکۃ، اور اللہ کے فرشتوں کی پھٹکار پڑے، یعنی فرشتے بھی ان کے حق میں بد دعا کرتے ہیں اور خدا سے یہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ اس کو اپنی رحمت سے محروم کر دے۔ والناس اجمعین، اور تمام دنیا کے لوگوں کی، یعنی جو جو بھی ان میں لعنت کرنے والا ہے کافروں پہ، اس کی پھٹکار انہی پہ آ کر پڑے۔ خالدین فیہا، اس لعنت میں ہمیشہ گرفتار رہیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے اصل اور سچے دین اسلام کو چھوڑ کے کفر کی طرف پلٹے۔ یہ جو ہے نا شاہدوا ان الرسول حق، گواہی دی تھی انہوں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، اب عمل سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اس وقت جھوٹی گواہی دی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ جھوٹے۔ اللہ نے فرمایا لا یخفف عنہم العذاب، ان کا عذاب جہنم میں جا کر بھی کم نہیں ہوگا۔ جہنم میں جب ڈالیں گے وہاں بھی اس عذاب میں کمی نہیں آئے گی۔ اسلام کے علاوہ کوئی اور دین ہی نہیں چاہیے۔ ولا ہم ینظرون،
اور نہ ہی انہیں کوئی مہلت دی جائے گی. کوئی مہلت قیامت میں سکھ کی گھڑی کوئی نہیں ملے گی. جہنم میں جب پہنچیں گے تو کوئی سانس عافیت کا راحت کا نہیں ملے گا. الا الذین تابوا، ہاں وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی. گمراہ ہو گئے تھے، خیالات غلط ہو گئے تھے، سارے دینوں کو ایک ہی سمجھ بیٹھے تھے. اب اللہ نے علم دیا، ہدایت کی توفیق دی. کیسا پاک ہے پروردگار اور کیسی محبت ہے اپنی مخلوق سے. فرمایا الا الذین تابوا، ہاں وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی. من بعد ذالک، اس کے بعد واصلحوا، اور اپنی حالت کو درست بھی کر لیا. جس سرگرمی سے، جس جوش و خروش سے وحدت ادیان کے فلسفے کو پیش کر رہا تھا، اب اسلام کے لیے ایسے ہی اس نے کام کیا. اصلحوا، اپنی حالت کو اچھا کر لیا. فإن اللہ غفور الرحیم، اللہ بڑا مغفرت کرنے والا ہے، بار بار رحم کرنے والا ہے، بار بار مہربانی کرنے والا ہے. کوئی حرج نہیں. جب حالت ٹھیک ہو گئی تو اب توبہ کر لی، بس ٹھیک ہو گئی. توبہ جب آدمی کسی گناہ کے بعد کر لے تو اللہ کے متعلق یہ اعتقاد رکھنا کہ اللہ نے میری توبہ کو قبول کر لیا ہے، یہ مستحب ہے. کبھی ذہن میں یہ نہ لائے کہ پتہ نہیں اللہ نے توبہ کو قبول کیا ہے یا نہیں کیا. مستحب یہ ہے کہ بس جب توبہ کر لی پھر اللہ کے بارے میں یہی گمان کرے کہ میرے مالک نے میری توبہ قبول کر لیا، بس ختم ہوئی بات. نہ اس گناہ کو یاد کرے، وگرنہ کبھی کبھی اس گناہ کا مزہ اور لذت انسان کو لوٹا دیتی ہے اس گناہ کی طرف. یاد کرتا ہے نا کہ کیسے اچھے دن تھے، کیا چیز تھی، الیاذ باللہ، تو اس کی وجہ سے گناہ کی طرف لوٹ جاتا ہے. نہ اسے یاد کرے، بالکل سرے سے ذکر ہی نہ کرے، بس اللہ نے معاف کر دیا، ہوا نہیں ہوا نہیں ہوا، جیسے مٹا دیا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کسی کی توبہ ایسی بھی قبول کرتا ہے کہ جس زمین پہ گناہ ہوا تھا خدا اسے بھی بھلا دیتا ہے اور فرشتوں کے بھی بھلا دیتا ہے. اور اللہ کہتا ہے میں نے اپنے بندے تیری توبہ ایسی قبول کر لی کہ کائنات میں میرے علاوہ تیرے گناہ پہ کوئی گواہ باقی نہیں. ایسی توبہ ہو جاتی. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ان کو بلائے گا کسی آدمی کو اور اس کے اور اللہ کے درمیان لیس بینہ و بین اللہ ترجمان، ان کوئی ترجمانی کے لیے بھی نہیں ہوگا. اور اللہ اسے کہیں گے کہ فلاں گناہ نہیں کیا تھا، فلاں نہیں. اور یہ گنتی جب شروع ہوگی تو یظن انہ قد ہلک، وہ تو سوچے گا میرا تو بیڑا غرق ہو گیا، برباد ہو گیا، یہ تو ایک ایک گناہ نکلتا آ رہا ہے. اور اللہ فرمائیں گے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ وہ کہے گا اللہ آپ نے پردہ رکھ لیا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہم نے ایسا پردہ رکھا کہ سوائے میری ذات کے تیرے اس گناہ پہ کوئی گواہ نہیں ہے، نہ فرشتے، نہ زمین، نہ کوئی اور چیز. اور پھر کہیں گے تمہارا کیا خیال ہے، اب ہم تمہارے ساتھ کیا کریں گے؟ تو کہے گا کہ اللہ آپ جانتے ہیں بہتر. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ جتنے گناہ تمہارے ہیں نا، ہم اتنی نیکیاں دے کے تجھے جنت میں بھیجتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنا کے ہنسے اور آپ نے فرمایا وہ فوراً بولے گا اور کہے گا اللہ ابھی تو بہت سے اور بھی باقی ہیں جو تو نے گنے ہی نہیں. یہ ہے. اس لیے جب توبہ کر لے پھر کیا پیچھے کی باتوں کو کرنا ہے، معافی ہو گئی بس. ان الذین کفروا، اب یہ دوسری کیٹیگری ہے جن لوگوں نے کفر کیا بعد ایمانہم، ایمان کے بعد کفر کیا. دیکھا ہے یہ اسلام کتنی بڑی دولت ہے. اس لیے جو لوگ کہتے ہیں نا جی ہمارا کیا، ہم تو مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے، اسلام مل گیا. بھائی بہت بڑی نعمت ہے، شکر ہے خدا کا. ہمیں اس طرح جس طرح بھی اسلام ملا، چاہے تلوار کے زور پہ ملا اور چاہے مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہونے سے ملا، جس طرح بھی ملا ہے خدا کا احسان. ناقدری نہیں کرنی چاہیے. ان الذین کفروا بعد ایمانہم، جن لوگوں نے کفر کیا ایمان کے بعد کہ ایمان اللہ نے دے دیا اب اس ایمان کی قدر نہیں ہوئی. ثم ازدادوا کفرا، پھر اپنے کفر میں وہ بڑھتے چلے گئے. ایک تو مرتد ہوئے، اس کے بعد اسلام کے خلاف اور چیزیں. لن تقبل توبتہم، اللہ ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں کرے. مطلب یہ ہے کہ وہ جو ہمت چاہیے نا توبہ کے لیے، اللہ اس ہمت کو سلب کر لیتا ہے. وگرنہ توبہ مرتد کی بھی قابل قبول ہے. بہت سی صورتیں ایسی ہیں جن میں مرتد کی توبہ بھی قابل قبول ہے. مطلب یہ ہے کہ ہم توفیق ہی نہیں دیتے پھر توبہ کی.
اس لیے یہ جو قادیانی ہو جاتے ہیں نا، کم توفیق ہوتی ہے انہیں پھر توبہ کی، پھر اس سے بھی آگے بڑھ کے بہائی ہو جاتے ہیں، اور وہ ان سے بھی بدتر ہیں بعض عقیدوں میں۔ ثم ازدادوا کفرا، اللہ نے فرمایا پھر اپنے کفر میں بڑھتا چلا جاتا ہے۔ لن تقبل توبتہم، ہم اس کی توبہ کی توفیق بھی چھین لیتے ہیں، اب دل پہ لگ جاتی ہے مہر۔ واولئک ھم الضالون، اور یقیناً یہ لوگ ہیں جو گمراہ ہیں، جو صحیح راہ سے ہٹے ہوئے ہیں۔ یہ جو آپ کہتے ہیں نا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور اللہ ان سے بھی اپنی پناہ میں رکھ، ان کے راستے سے بھی جو ضال ہیں تو مرتد ہوتے ہیں، اور مرتد کے بعد کفر میں پھر اضافہ ہی ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ ہے علیاذ باللہ۔ ان الذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا، وماتوا، اور مر گئے، وہم کفار، اور کفر پہ مر گئے، فلن یقبل من احدہم، ان میں سے کسی ایک سے بھی یہ چیز قبول نہیں کی جائے گی، ملء الارض، زمین بھر کر دے، ذہباً، سونے کی۔ تین تشریحات یہاں کی گئی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو سادہ الفاظ سے سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ نے کہا جو کفر پہ مر گیا نا، فلن یقبل من احدہم ملء الارض ذہباً، اور اس میں سے کوئی آدمی اگر زمین کے برابر زمین کو بھر کے سونے کا ہمارے حضور میں پیش کرے، ولو افتدی بہ، اگرچہ وہ فدیہ دینا چاہے اس کفر کا، ہم ہرگز قبول نہیں کریں گے۔ کفر پہ مر گیا ہے، اسے عذاب ملے گا، زمین سونے کی بھر کے میری راہ میں خرچ کرے، میں نہیں مانتا۔ دوسری تفسیر یہ کی گئی ہے کہ ان الذین کفروا وماتوا وہم کفار، اور مر گئے لوگ اس حال میں کہ وہ کافر تھے، فلن یقبل من احدہم، ان میں سے کسی سے بھی، ملء الارض، زمین بھری ہوئی ہو، ذہباً، اس چیز سے جو سب سے زیادہ اسے اچھی لگتی تھی، سب سے زیادہ جو اس کے لیے قیمتی تھی، سونے سے بھی زیادہ قیمتی کوئی چیز تھی اگر اس کے پاس، ہیرے جواہرات، تو زمین پوری ہیرے کی بنا کر پیش کر دے ہمارے سامنے کہ ہم مان جائیں، اللہ نے فرمایا ہرگز نہیں مانیں گے اس کی بات۔ اور تیسری تفسیر یہ کی گئی ہے کہ ان الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، تو مفسرین کہتے ہیں ماتوا وہم کفار کی دو شرطیں ہیں نا کہ کفر پہ مر گیا، وہ کہتے ہیں اس کا یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے ذکر کیا ہے کہ وہ لوگ، لیکن اس کے علاوہ بھی، تو پھر ترجمہ یوں بنے گا کہ ان الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، فلن یقبل من احدہم ملء الارض ذہبا ولو افتدی بہ، اس کا یہ کفر اگرچہ وہ زمین بھر کر سونے کی بھی خیرات کر دے تو بھی اس کفر کا گناہ اس سے نہیں دھلتا۔ سمجھے؟ وہ کہتے ہیں مرنا اور کافر ہونے کا تذکرہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر مرا نہیں تو پھر کفر کرتا رہے۔ مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی وہ نیکیاں کرتا ہے نا، اگر اس کے ساتھ کفر ہے تو یہ کفر کا گناہ اس کی نیکیاں نہیں دھلوا سکتی۔ اسی لیے جہنم میں دو سزائیں الگ ہیں، ایک سزا ہے کبیرہ گناہوں کی اور ایک سزا ہے کفر کی۔ اگر کسی کافر نے کوئی کبیرہ گناہ نہیں کیا دنیا میں تو اس کو اللہ وہ سزا نہیں دے گا جہنم کی، لیکن وہ جو کفر کی سزا ہے نا اس سے وہ نہیں بچے گا۔ جتنے بھی لوگ دنیا میں کفر کے ساتھ نیکیاں کرتے رہتے ہیں، یہ نیکیاں قیامت میں اس کام تو آ جائیں گی کہ چلو اس کے جو کبیرہ گناہ تھے ان کے مقابلے میں نیکیاں آ گئیں، یا دنیا میں اسے نفع مل جائے گا، خدا اس کی اولاد کو کچھ دے دے گا، یہ چیزیں۔ مگر وہ جو کفر والی بات ہے، اللہ نے کہا ہے کہ کفر ایسی بری چیز ہے کہ تم میں سے کوئی آدمی زمین سونے کی بھر کے میری راہ میں خیرات کر دینا، فدیہ دے کہ اس فدیے کی وجہ سے یہ گناہ خدایا معاف کر دے، تو یہ کفر قابل معافی نہیں۔ اور اگر مر گئے اور کافر ہوئے، اولئک لہم عذاب علیم، ان کے لیے المناک درد والا عذاب ہے، وما لہم من ناصرین، اور کوئی نہیں ہے وہاں پر جو ان کی مدد کر سکے۔ یہودیوں کو، عیسائیوں کو ڈرایا ہے کہ جو تم سمجھے بیٹھے ہو کہ خدا کے ہاں مدد ہو جائے گی اور اللہ کے ہاں کوئی پوچھ نہیں ہوگی، یہ سونے سے بھری ہوئی زمین کوئی لے آئے گا، ہمارے ہاں کوئی خوشی نہیں ہے، اس کے لیے کوئی معافی نہیں۔ یہ اندازہ ہوا ہے کفر کتنی بری چیز ہے اور اسلام اس کی کتنی قدر کرنی چاہیے۔ کبھی بھی کفر کی حرکتوں میں نہ پڑے، کبھی الیاذ باللہ کفر کو اچھی نگاہ سے نہ دیکھے۔ یہاں پہ قدم قدم پہ گرجے اور کیا کیا چیزیں نظر آتی ہیں، اللہ سے بس پناہ ہی مانگتا رہے
اور شکر ادا کرتا رہے کہ خدایا اس میں سے نہیں کیا، اور اپنے ایمان کی بھی تجدید کرتا رہے. وہ جو آیت ہے نا کہ اللہ ہم ان چیزوں پہ ایمان لائے، ان پہ آئے، ان پہ لائے، اور ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، ان کو جو جو کچھ دیا تھا اللہ تو نے ہم سب پہ ایمان لائے، وہ اسی لیے یاد کرنے کو کہا ہے کہ اس میں ایمان کی حفاظت ہے. جب پڑھتا رہے گا تو صحیح عقیدہ قائم رہے گا. اللہ نے فرمایا زمین سونے کی بھر کے لے آؤ، ہم نہیں معاف کریں گے. یہ کفر اتنی بری چیز ہے. علیہ باللہ. کل صاحب باقی انشاءاللہ کریں گے.